بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے درسی کتاب کے حصہ نظم کی چوتھی نظم اسلامی مساوات پڑھ رہے ہیں۔ اسلامی مساوات مولانا الطاف حسین حالی کی تخلیق ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس میں شک نہیں ہے کہ آپ کے پیپر میں آپ جو سبق کا یا مصنف ہے یا نظم کا شاعر ہے اس کے بارے میں سوالات نہیں کیے جائیں گے، ماں سوائے اس کے کہ نظم کا عنوان یا شاعر کا تاریخ پیدائش، وفات یا وہ نظم جس شعری کتاب سے یا نثری کتاب سے لی گئی ہے اس حوالے سے آبجیکٹو بن سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو شاعر یا ادیب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا کرتا ہوں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کی جس شاعر کی جس ادیب کی تخلیق آپ پڑھ رہے ہیں اس کا حق ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد ازاں آپ اردو لٹریچر کی طرف چلے جائیں، آپ ادب پڑھنے لگ جائیں اور کسی ادیب کے حالات زندگی، اس کی تصانیف سے آپ کو آگاہی ہو اور بعد میں آپ کے لیے وہ سود مند ہو۔ اس وجہ سے میں آپ کو اس ادیب یا شاعر کے بارے میں لازماً بتا دیتا ہوں۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ میں آپ کو جو ادیب کے حوالے سے لیکچر ہوگا وہ علیحدہ دیا کروں گا اور جو تشریح ہے وہ علیحدہ۔ تو اسی حوالے سے آج ہم مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو زبان و ادب کا ایک انتہائی معتبر نام ہے۔ حالی تحریک سر سید کے حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم نام ہے۔ غالب کے شاگردوں میں ہے، بلکہ غالب کی جو اولین باقاعدہ سوانح عمری لکھی گئی ہے وہ بھی مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی۔ مولانا الطاف حسین حالی کے آباء و اجداد کا تعلق ہرات سے تھا۔ آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک شخص ملک علی یہاں پانی پت میں آیا اور یہ غیاث الدین بلبن کا دور تھا۔ یہ شخص بہت نیک، پارسا اور شریف النفس نیز ملنسار تھا۔ غیاث الدین بلبن نے اسے پانی پت کے کچھ دیہاتوں کی جاگیریں عطا کی اور اس کے علاوہ اسے قاضی مقرر کیا، اور مزید برآں یہ کہ جو نرخ تھے بازار کے وہ بھی اس کو چیک کرنا اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی غیاث الدین بلبن نے ملک علی کی ڈیوٹی لگائی۔ انہی کے خاندان سے آگے چلتے چلتے جو ہے خواجہ عزت بخش پیدا ہوئے جن کے بیٹے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا الطاف حسین حالی کا سلسلہ نسب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلا جاتا ہے۔ آئیے ہم حالی کے بارے میں کچھ معلومات لیتے ہیں۔ دیکھیے، امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مولانا الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت ویسے تو جنگ و جدل کے حوالے سے خاص شہرت رکھتا ہے، تاہم اس حوالے یہ بھی ایک بڑا معتبر حوالہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی وہاں پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام خواجہ عزت بخش ہے اور آپ کا سلسلہ نسب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلا جاتا ہے ددیال کی طرف سے۔ تعلیم آپ نے شروع میں کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی اور اس کی بڑی وجہ یہ بنی کہ آپ کی جو والدہ محترمہ تھی ان کا ذہنی توازن بہت جلد بگڑ گیا۔
اور حالی اپنی تعلیم مکمل نہ کر رکھ سکے، گھر کا حالات جو ہیں وہ زیادہ سود مند نہیں تھے۔ پھر دوسری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ابھی 9 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور والد کے بعد آپ کی جو تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا وہ ہیں آپ کے بھائی امداد حسین۔ انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ امداد حسین کے زیر سایہ رہتے ہوئے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں عربی و فارسی پڑھنا اور لکھنا سیکھ لیا۔ آپ نے ایک انتہائی معتبر استاد میر جعفر علی سے فارسی نصاب پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے حاجی محمد ابراہیم سے صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی۔ یاد رکھیے ابھی حالی کی عمر صرف 17 برس ہوئی تھی، صرف 17 برس کہ ان کی شادی کر دی گئی۔ حالی کو پڑھنے کا شوق تھا، بہت زیادہ جذباتی تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، چنانچہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں یہ اپنی بیوی کو سسرال چھوڑ کر دلی کو سدھار گئے، دلی چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے ان کی ملاقات میر نواز علی سے ہوئی، اور میر نواز علی جو ہے یہ صرف نحو، منطق اور فلسفہ میں ید طولہ رکھتے تھے۔ چنانچہ مولانا الطاف حسین حالی نے میر نواز علی سے صرف نحو، منطق، فلسفہ سیکھا، پڑھا، اور اس کے بعد آپ پانی پت واپس آ گئے۔ لیکن عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھیے کہ مولانا الطاف حسین اگرچہ پانی پت واپس آ گئے تھے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ جو حالی ہیں انہوں نے لکھنا پڑھنا ختم کر دیا تھا یا جو تحصیل علم ہے وہ ہو گئی تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو تحصیل علم کا شوق ہے وہ حالی کے اندر تڑپ رہا تھا، اور اس کے لیے حالی اپنے گھر میں بیٹھ کے بہت سی کتب پڑھتے رہے اور کتابیں پڑھتے رہے، نیز بہت سی شرحیں پڑھی، فارسی سیکھتے رہے، عربی پڑھتے رہے۔ گویا علم کی جو پیاس ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ اس کو بجھانے کے لیے، اس پیاس کو ختم کرنے کے لیے پڑھتے رہے، لکھتے رہے، اور یوں وہ ایک اچھے خاصے بڑے درجے کے عالم بن گئے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ملازمت حصار، ایک شہر ہے حصار میں آپ کو کلیکٹر کے طور پر آپ کو ملازمت مل گئی، لیکن صرف 1 سال ہی چلی شومی قسمت کہ اس کے بعد 1857 عیسوی کا ہنگامہ برپا ہو گیا، اور اس 1857 عیسوی کے ہنگامے کی وجہ سے آپ کی یہ ملازمت چھن گئی، اور 4 سال تک آپ بیکار گھومتے رہے۔ 4 سال کے بعد اس زمانے میں بھی آپ نے علوم اور مختلف شرحیں جو ہیں ان کو پڑھنا لکھنا سیکھا۔ 4 سال کے بعد آپ جہانگیر آباد آ گئے، جہاں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ رہتے تھے، اور آپ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے استاد اتالیق مقرر ہو گئے اور پڑھانے لگ گئے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کی اتالیق مقرر ہونے کا ان کو بڑا فائدہ ہوا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور غالب آپس میں دوست تھے، اس وجہ سے حالی کی جو رسائی ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب تک ہو گئی، اور یوں آپ مرزا اسد اللہ خان غالب کے شاگرد ہو گئے۔ تلاش روزگار جاری تھی، اور جہاں علم و عمل بڑے ضروری ہیں وہاں یہ بھی بہت ضروری ہے عزیز طلبہ و طالبات کہ پیٹ میں کچھ ہو۔ آپ کو روزگار کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو حالی کو جو روزگار ہے اس کی وجہ سے دلی چھوڑنا پڑا۔ دلی جو انہیں بہت محبوب تھی اور جس کے ساتھ ان کے خاص تعلق اور رشتہ تھا، غالب سے دور ہونا پڑا، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے دور ہونا پڑا، اور انہوں نے دلی کو چھوڑ کر وہ لاہور تشریف لے آئے،
لاہور آ گئے اور یہاں پر لاہور میں جو انگریزی کتب کے تراجم کیے جا رہے تھے، اور انگریزی کتب کے جو تراجم کیے جا رہے تھے ان کے مترجمہ جو کتب ہیں ان کے اندر اردو محاورہ اور روزمرہ وہ درست ہے یا نہیں ہے، اس کو چیک کرنے کی جو ڈیوٹی ہے وہ حالی کی لگ گئی۔ چنانچہ یہاں انہیں ایک روزگار مل گیا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حالی کے ذوق کے مطابق بھی تھا۔ حالی نے یہاں آ کر نہ صرف بہت سے تراجم پڑھ لیے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی کا ذوق اپنے اندر پیدا کیا، اور یوں انگریزی ادب کو سمجھنے لگ گئے۔ انہوں نے مترجمہ کتابوں کے ذریعے انہیں بہت زیادہ اس حوالے سے معلومات میسر آئی اور علم ملا۔ اس کے بعد جی یہاں ایک صاحب تھے جو ڈائریکٹر محکمہ تعلیمات تھے، اور ان کا نام تھا کرنل ہالرائٹ۔ کرنل ہالرائٹ نے چاہا کہ یہاں پر انجمن پنجاب قائم کی جائے، اور انجمن پنجاب کے زیر تحت مشاعرے منعقد کیے جائیں، طرحی مشاعرے منعقد کیے جائیں، وہاں پر جو نظم کا چلن کیا جائے، باقاعدہ جو موضوعات دیے جاتے ہیں اور اس کے تحت نظم لکھی جانا شروع ہو گئی۔ اور ان مشاعروں کے اور اس تمام انجمن پنجاب کے جو روح رواں تھے وہ دو شخص تھے، ایک تھے مولانا الطاف حسین حالی اور دوسرے تھے مولانا محمد حسین آزاد صاحب آب حیات۔ یہ دو جو ہے اس میں دلچسپی لیتے، اور انہوں نے یہ مشاعرے منعقد کروانے شروع کر دیے۔ حالی نے انجمن پنجاب کے قیام کے بعد جو مشاعروں میں 4 مثنویاں پڑھی، جس میں ایک ہے برکھا رت، نشاط امید، مناظرہ رحم و انصاف، حب وطن۔ یہ 4 جو ہیں مثنویاں انہوں نے یہاں آ کے پڑھی، لیکن دل کے اندر آج بھی جو دلی کی محبت ہے وہ تڑپ رہی تھی۔ آج بھی وہ دلی کو بھولے نہیں تھے، دلی کے ساتھ جو محبت ہے وہ اب بھی تھی۔ چنانچہ وہ وہاں سے لاہور سے دلی واپس چلے گئے۔ دلی میں عربک اسکول تھا، وہاں پر ملازمت کرنے لگ گئے، اور اسی زمانے میں ان کی ملاقات سر سید احمد خان کے ساتھ ہو گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ایک مولانا الطاف حسین حالی عام شخصیت نہیں رہے تھے، ان کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا تھا، اور علم و عمل والے شخص بن گئے تھے، ایک عالم شخص بن گئے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں یہ چلن تھا، یہ رواج تھا کہ جو مختلف نوابین تھے، جو حکومتیں تھیں مختلف نوابین کی، وہ شعراء اور ادباء کی بڑی قدردانی کرتے تھے، انہیں وظائف ان کے لیے لگائے جاتے تھے ماہانہ، تاکہ وہ بیٹھ کے اپنے لکھنے پڑھنے کا کام کریں، اور انہیں کمانے کی جو ٹینشن ہے، یہ جو پریشر ہے، یہ نہ ہو۔ چنانچہ مولانا الطاف حسین حالی کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ حیدرآباد نواب جو نظام حیدرآباد دکن ہے، انہوں نے مقرر کر دیا، 75 روپے کا وظیفہ جو ہے ان کو ماہانہ ملنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اس زمانے میں حکومت ہند، حکومت انگلیشیا، انہوں نے 1904 میں مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ آپ 31 دسمبر 1914 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا الطاف حسین ایک انتہائی نیک سیرت، پاک باس، حافظ قرآن، ملنسار، محبت کرنے والے اور بہت پیار کرنے والے، عاجز اور منکسر المزاج انسان تھے، اور آج بھی ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ان کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی کی جو تخلیقات ہیں، ان کی ایک تخلیق ہے مدو جزر اسلام، جسے مصدر سے حالی کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یاد رکھیے
کہ مسدس حالی، مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں. ایسی نظم جس کے 6 مصرے ہر بند کے، اسے مسدس کہتے ہیں. جیسے میر انیس کا جو مرثی ہے، مراثی میر انیس ہیں، اس کے اندر وہ بھی مسدس کی حیات کے اندر ہے. تو حالی نے ایک کتاب لکھی شاعری کی، سمجھ لیجئے مسدس لکھی، جس کے نام تھا مد و جزر اسلام. اور یہ سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی، اور سر سید کبھی کبھی حالی کو بلا لیتے اور حالی مد و جزر اسلام پڑھتے رہتے، سر سید سنتے رہتے، اور بعض اوقات ان کے آنسو بھی نکل آتے، آپ دیدہ ہو جاتے. سر سید کہا کرتے تھے کہ جب اللہ رب العزت مجھ سے پوچھیں گے سر سید آپ میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں جواب دوں گا یا رب العزت میں حالی سے آپ کے لیے مد و جزر اسلام لکھوا کر لایا ہوں. تو مد و جزر اسلام بنیادی طور پر جو مد و جزر اسلام کی یہ کتاب ہے، یہ شاعری کا کتاب، اس میں اسلام کی جو 1500 سال کی تاریخ ہے، اس کا جو عروج و زوال ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور اس سے مطلب یہ ہے کہ اس عہد کے جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ مایوس ہوتے جا رہے تھے. وہ مایوس نہ ہو، زوال کے بعد عروج آتا ہے. اس کے بعد دیوان حالی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. ان کی شاعری کی کتاب ہے. نثر میں تریاق مسموع، طبقات العرض، مجالس النساء، اصول فارسی. امید ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یہ الفاظ سمجھ بھی آ رہے ہوں گے، نظر بھی آ رہے ہوں گے، کہ جس میں سوانح عمری، ان کے نثری کی کتب ہے. سوانح عمری حیات سعدی، یادگار غالب حیات جاوید. حالی جو ہے اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں. اس کے بعد آپ کے مقالات حالی، مرتبہ وحید الدین سلیم. مولوی عبدالحق، یہ 2 بندوں نے مرتب کیے ہیں، وحید الدین سلیم اور مولوی عبدالحق، 2 جلدوں میں ہیں. آپ پہلے نقاد بھی ہیں اردو کے. مقدمہ شعر و شاعری آپ کی تنقیدی کتاب ہے. اس کے بعد آپ کے جو مکاتیب ہیں وہ بھی شائع ہو چکے ہیں. مکاتیب حالی شیخ اسماعیل پانی پتی، انہوں نے اس کو مرتب کیا اور شائع کیا. مکتوبات حالی خواجہ سجاد حسین نے یہ مرتب کیے 2 جلدوں میں. تو یوں حالی اردو شعر و ادب کا انتہائی معتبر نام ہے. پہلے نقاد، پہلے سوانح نگار، اور کئی حوالوں سے مولانا الطاف حسین حالی بڑی اہمیت کے حامل ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسلامی مذہبات کی تشریح شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کے بھلائی عطا فرمائے. اللہ حافظ.